على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ العظیم. محبت سے عقیدت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سورہ یاسین کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات طیبات ہیں اور آیت نمبر 68 ہے اور اس کے بعد کی آیت ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور وہ انسان کہ جس کی عمر کو ہم لمبا اور طویل کر دیتے ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور اس کی طبی قوتوں میں اس کو پھر کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. افلا یعقلون، کیا انہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو میرے نبی کے منکر ہیں، کافر اور مشرک ہیں، کیا انہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے رب کی ذات کی قدرت کتنی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں پر کس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کی قدرت اور اس کے احاطہ خلق کی شان یہ ہے کہ وہ جب تک چاہتا ہے انسان کو اس کی طبی قوتوں میں بحال رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر یہی انسان جو بلند و بالا ہمتوں اور بلند و بالا حوصلوں والا ہے، پھر یہی پست ہمت ہو جاتا ہے، اسی کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کی بینائی اس طرح ہوتی ہے کہ اندھیری رات میں بھی چلتی ہوئی چیونٹی کو محسوس کر لیتا ہے. اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ دن کا اجالا ہو، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، مگر ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی اپنی چیز دیکھ نہیں سکتا. تو یہ اللہ ہی کی شان ہے، جو انسان کو چاہتا ہے تو اپنی قوتوں میں باکمال کر دیتا ہے. اس کی ہر صلاحیت لاجواب پیدا کی ہے، خواہ سننے کی صلاحیت ہو، خواہ بولنے کی قوت ہو، خواہ بینائی کی شان ہو، خواہ اس کے چلنے کے لیے یہ 2 پاؤں ہوں یا پکڑنے کے لیے ہاتھ ہوں. ہر چیز میں اللہ نے خوبی اور کمال رکھا ہے. لیکن یہی انسان ہوتا ہے جب عمر طویل ہوتی ہے، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، صلاحیتیں جواب دینے لگتی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، بینائی میں کمزوری آ جاتی ہے، بولنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، سننے میں جب تک بلند آواز سے کوئی گفتگو نہ کرے تو سنائی نہیں دیتا. تو یہی انسان کبھی تو اتنی صلاحیتوں کا مالک ہو اور پھر یہی انسان اتنا کمزور ہو جائے، تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اور ذات ہے جس نے صلاحیتیں عطا کی تھیں، اب اسی ذات نے وہ صلاحیتیں واپس لے لی ہیں. تو گھمنڈ کس چیز کا؟ اے کافرو، اے مشرکو، تمہیں اپنے رب کی قدرت پر یقین نہیں آتا؟ تم ہمارے نبی کے منکر ہوئے، تم ہمارے کلام کو شعر کہتے ہو، اس کو قرآن مجید کو تم شعر، کس بیانی اور خیال آفرینی اور معاذ اللہ جھوٹ کا پلندہ کہتے ہو. ہماری قدرت تو دیکھو کہ کبھی تو تم
صلاحیتوں کے مالک تھے، آج تم چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو چکے ہو، تو جب تمہاری حیثیت اور طاقت اتنی سی ہے تو اپنے رب کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 68 ہے، اور اس کی مثل قرآن میں دیگر آیات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کا ذکر کیا ہے کہ انسان ہی کو ہم نے شباب دی، اس کو قوت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، اور اسی انسان ہی کو ہم نے پھر طویل العمر کیا، اس کو لمبی عمر دی تو ساری صلاحیتیں کمزور ہو گئیں۔ وہ چاہتا تو انسان کو ہمیشہ اسی طرح شباب پر رکھتا، مگر اس میں حکمت ہے تاکہ بندہ اپنی صلاحیتوں پر تکبر نہ کرے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم طویل عمر دے دیتے ہیں تو پھر اس کی قوتوں میں کمزوری بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا انہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ وما علمناہ الشعر، اور سن لو اے کافرو، اللہ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ تم ہمارے نبی کے کلام، ان پر نازل ہونے والے قرآن کو شعر کہتے ہو کہ یہ شعر ہیں، خیال آفرینی ہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائی پر ہیں۔ ایسا نہیں، تمہارے شعر کہنا الگ ہے، اور اللہ کے نبی کا کلام شعر نہیں، یہ کلام حق ہے، یہ حق کی طرف سے بھیجا ہوا حق کلام ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے۔ وما ينبغي له، اور نہیں اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو شعر سکھاتا پھرے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بلا شبہ یہ قرآن سراسر نصیحت ہے اور بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بات مخفی بھی نہیں کہ سمجھ نہ آتی ہو، اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ خیال آفرینی سے کام لیا گیا ہو۔ تمہارے اشعار کی طرح اس میں ایسی باتیں نہیں کہ تم مبالغہ آرائی کے ساتھ کسی کی خامخواہ تعریف کر دیتے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو اس کی مذمت میں تم حد سے آگے گزر جاتے ہو۔ یہ حق کلام ہے، جس کی تعریف کرتا ہے تو عین حق پر مشتمل تعریف کرتا ہے، اور اگر قرآن کسی کی مذمت کرے تو بعین ہی وہ مذمت کے قابل ہوتا ہے، تبھی مذمت کی جاتی ہے۔ اس میں جو جنت کا ذکر ہے وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، وہ کوئی کہانی نہیں، وہ حق ہے۔ جو جہنم کا ذکر ہے یہ تمہارے اشعار میں ذکر کردہ جھوٹے قصے کہانیوں کی طرح نہیں، اس میں جو جہنم کا ذکر ہے وہ بھی حق ہے۔ فرشتوں کا ذکر بھی حق ہے، گزشتہ امتوں اور امتوں کے شریر لوگوں کا ہلاک ہونا بھی حق ہے، انبیاء کا آنا حق، انبیاء کی دعوت حق، انبیاء پر نازل ہونے والا کلام حق۔ قرآن میں اول تاخر جن جن لوگوں کے جو جو واقعات بیان ہوئے وہ سب عین حق ہیں۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ شعر کہتے تھے تو وہ یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ جو کچھ اشعار میں وہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، بس اپنے اشعار کے قافیہ اور ان کے اوزان برابر رکھنے کے لیے اور فصیح و بلیغ یعنی نئے نئے اشعار کہنے کے لیے وہ کچھ سے کچھ مضمون گڑھ دیتے تھے۔ کسی کی تعریف میں شعر کہتے تھے تو حد سے آگے نکل جاتے تھے، اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر بٹھا دیتے تھے، آسمان کی تنابوں اور کناروں کو ملا دیتے تھے، اور جب کسی کی مذمت کرتے تھے تب بھی حد سے گزر جاتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاعر کہا، اور آپ کے کلام قرآن پاک کو شعر کہا، یہ معنی لیتے ہوئے کہ جیسے اہل عرب معاذ اللہ جھوٹ کے اشعار کہتے ہیں، ایسے ہی یہ قرآن بھی اشعار ہے، معاذ اللہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ معاذ اللہ اس میں جو باتیں حق نہیں ان کو حق کر کے دکھایا گیا ہے، اور جو باتیں باطل ہیں اس کو حق کر کے دکھایا گیا ہے، جو باتیں حق ہیں ان کو باطل کر کے دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافرو باز آ جاؤ، اے میرے نبی پر شاعر کا الزام لگانے والوں اور ان پر جھوٹ کی تہمت باندھنے والوں، باز آ جاؤ۔ وما علمناہ الشعر، اللہ کی شان ہی نہیں کہ اپنے نبی کو شعر سکھائے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے، ہم نے تو ان کو قرآن عطا کیا ہے۔
وما ينبغي له، اور نہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جھوٹ موٹ باتیں معاذ اللہ اپنے نبی کو سکھائے، اور نہ نبی کی شان ہے کہ اس کو جھوٹی باتیں سکھائی جائیں۔ ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن اول تا آخر نصیحت ہے، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، اس کا ہر لفظ نصیحت ہے۔ وقرآن مبین، اور یہ بالکل واضح ہے۔ اگر تم توجہ سے پڑھنا چاہو تو تمہاری سمجھ بوجھ اگر کمزور بھی ہوئی، مگر جب ہمارا کلام پڑھو گے تو تمہیں قرآن کی ہر چیز واضح واضح نظر آئے گی۔ تم تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہو تب بھی آؤ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یہ اللہ کے باغ ہیں، یہاں سے پھل چنو، یہاں سے پھول چنو، تمہارے لیے ہر پھول کی خوشبو الگ ہوگی اور ہر پھل کا ذائقہ بھی الگ ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت جب بار بار آئے گی تمہیں ہر بار پڑھنے میں نصیحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار نصیحت کیجئے، بار بار نصیحت کیجئے۔ قرآن کی ایک ایک آیت مسلسل آتی ہے، سورہ رحمان ہی کو دیکھ لیجئے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت ایک دفعہ نہیں آئی، یہ مسلسل آئی ہے، اور ہر بار پڑھنے میں، درمیان میں جو آیت ہے اس کے پڑھنے کے بعد ہر بار پڑھنے میں الگ نصیحت ہے۔ کوئی ایک دفعہ ترجمہ پڑھے الگ نصیحت ہے، جب دوبارہ پڑھے گا اس کو الگ پیغام ملے گا، تیسری بار پڑھے گا تو الگ پیغام ملے گا، الگ مٹھاس، الگ چاشنی ملے گی، حتیٰ کہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ پڑھے مگر ہر دفعہ پڑھنے کی مٹھاس الگ ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں شعر؟ تمہارے شعر کو ایک دفعہ پڑھا جائے تو طبیعت کتراتی ہے، طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، ایک کام کو بار بار کرنے میں انسان کی دل لگی نہیں رہتی، نہ وہ دلچسپی رہتی ہے۔ قرآن تو وہ ہے جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار سنا جائے، بشرطے کہ توجہ ہو، تو ہر بار سننے کو نئی دفعہ دل چاہتا ہے، ہر دفعہ پڑھنے کو نئی چاشنی اور نئی مٹھاس ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ چاشنی عطا فرمائے۔ اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر کسی کو قرآن پڑھنے کی چاشنی بھی نہیں ملتی۔ جن کو چاشنی ملی ان کی شانیں یہ تھیں کہ قرآن پڑھتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن پڑھتے تھے تو ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھتے ہوئے رات کو گزار دیتے تھے۔ وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جن کو قرآن کی مٹھاس تھی، تو وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی مٹھاس میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ رات گزرنے کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا، صبح ہو جاتی تھی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اے کافرو باز آ جاؤ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے، اور نہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے نبی کو شعر سکھائے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، اول تا آخر نصیحت ہے، یہ مکمل نصیحت ہے اور بالکل واضح ہے۔ لینذر من کان حیا، ہم نے اپنے نبی پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ ہمارے نبی جو لوگ زندہ ہیں ان کو بر وقت آگاہ کر دیں، قیامت کے دن ان کے لیے حجت نہ ہو کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو جہنم سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ ہمارے نبی جو لوگ زندہ ہیں ان کو بر وقت ڈرا دیں، بر وقت آگاہ کر دیں، ان کو بر وقت اللہ کی عذاب سے ڈر سنا دیں۔ وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ انکار کرنے والوں پر حجت ہو جائے، انکار کرنے والوں پر دلیل قائم ہو جائے، قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی نصیحت کی ہی نہیں گئی تھی کہ ہم قبول کرتے۔ تو ہم نے اپنے نبیوں پر ہم نے اپنے نبیوں پر اپنا کلام اس لیے اتارا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے اتارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بر وقت آگاہ ہونے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف اور مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی عافیت اور خیر نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا دل نصیب فرما۔ یا رب العالمین، عبرت حاصل کرنے والی
عبرت حاصل کرنے والا دل نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی نشانیاں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین حق سننے والے کان نصیب فرما۔ اے اللہ حق کو سمجھنے والی عقل نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اطاعت پر قائم رہنے والا جسم نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ اس اطاعت پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اسی پر موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں اپنے نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نیک لوگوں کی سنگت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔